آج کے بیان کا موضوع ہے نفلی عبادات۔ چونکہ ہماری بہت ساری مساجد ہیں اور پورے پاکستان میں دیکھی جائیں یا پورے دنیا میں دیکھی جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں جہاں پر لوگ اعتکاف کر رہے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والا کیوں اعتکاف کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو صرف بیٹھ لینا بھی کافی ہے، صرف بیٹھا بھی رہتا بھی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن پاک پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، نوافل ادا کر لیے جائیں اور اچھے اعمال کر لیے جائیں، شریعت کے مطابق وہ جو 10 دن ہیں وہ گزار لیے جائیں، تو ایسی صورت میں نور و علی نور ہوگا، اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو نفلی عبادات کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو طریقہ نہ آتا ہو سکتا ہے مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والے ان کو ذہن میں نہ ہو نماز کے حوالے سے، تو اس لیے چند ایک باتیں میں ذکر کر رہا ہوں احادیث کے حوالے سے۔ جو ہماری فرض نمازیں ہیں اس میں اعتکاف کرنے والوں نے بھی کوشش کرنی ہے، اور جو اعتکاف میں نہیں ہیں انہوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ پوری نماز ادا کرنی ہے۔ جس طرح کہ فجر کی نماز ہے تو 2 سنت 2 فرض ادا کرنے ہیں، ظہر کی نماز ہے تو 4 سنت 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل بھی ساتھ پڑھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی نفل ہیں اس کو رہنے دیں۔ رمضان المبارک کے اندر یہ فائدہ ہے کہ جو بندہ 2 نفل پڑھتا ہے اس کو 2 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرض پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، بندہ یہ نہ سمجھے چلو جی سنتے غیر موقع ہے چھوڑ دیتے ہیں، سنتے غیر موقع بھی پڑھیں 4 اور پھر 4 فرائض پڑھیں۔ اسی طرح مغرب ہے 3 فرائض پڑھیں، ساتھ 2 سنت پڑھیں، ساتھ 2 نفل بھی پڑھیں۔ یہ سب سے گزارش ہے معتکفین سے بھی اور جو عام لوگ ہیں ان سے بھی جو اعتکاف نہیں کر رہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے 4 سنت بھی پڑھی جائیں، 4 فرائض بھی، پھر 2 سنت 2 نفل بھی، پھر 3 وتر بھی اور 2 نفل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی ادا کی جائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری نفلی عبادات ہیں ہمارے لیے جو رکھی گئی ہیں، ان میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ اس کے اندر ایک تو نماز ہے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، یعنی وضو کا حق ادا کرنا۔ اس کے لیے 2 نفل رکھے گئے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے تو اور ظاہر و باطن کے ساتھ وضو کرے تو اللہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یا اس کا قانون یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد ابھی جسم کے اعضاء خشک نہ ہوں تو بندہ 2 نفل پڑھ لے۔ اگر خواتین ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، اور جو مسجد کے اندر وضو کرنے والا یہاں پڑھ لے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں وضو کرتا ہے تو وہیں وضو کرنے کے بعد جسم کے اعضاء ابھی خشک نہیں ہوئے اس کے دوران جو نفل نماز ادا کی جاتی ہے اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی طرح 2 نفل ہے تحیۃ المسجد کے، کہ جب بھی مسجد میں آئیں تو مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے 2 نفل ادا کر لیں۔ تو بعض دفعہ مسجد میں بندہ آتا ہے تو مکروہ ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم نفل ادا نہ کیے جائیں۔ زوال کا ٹائم ہے یا صبح کا ٹائم ہے سورج نکل رہا ہے یا شام کا ٹائم ہے سورج غروب ہو رہا ہے، تو اس ٹائم بندہ اگر مسجد کے اندر آیا تو اس ٹائم وہ نوافل ادا نہ کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ٹائم ہے اس کے اندر بندہ مسجد میں آ جائے، ٹائم ہے تو ایسی صورت میں کوشش کریں وہ 2 نفل بھی ادا کر لیں۔ دن کا جب آغاز ہوتا ہے، جس طرح آج کل رمضان المبارک میں سحری سے بھی قبل لوگ جاگے ہوتے ہیں، تو جو سحری سے پہلے کا ٹائم ہے، سحری ختم ہونے کے ٹائم سے پہلے جب سائرن بجتا ہے اس سے پہلے جو ٹائم ہے وہ تہجد کی نماز کا ٹائم ہے۔ اور جب بندہ سو کر اٹھے، جب بھی سو کر اٹھ جائے، چاہے 2 کا ٹائم ہے، 3 کا ٹائم ہے، 4 کا ہے، جو بھی ٹائم ہے، اس ٹائم جو نماز ادا کرے گا وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کے نوافل 2 رکعت سے لے کر 8 رکعتوں تک ہے۔ 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹائم 2 کا ہے تو 2 پڑھ لیں، 4 کا ہے تو 4 پڑھ لیں، 6 کا ہے تو 6 پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 8 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ایک منادی اعلان کرے گا، سارے لوگ جمع ہوں گے، منادی اعلان کرے گا کہ کدھر ہیں وہ لوگ کہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھی، یعنی وہ سوئے نہیں ہوتے تھے، وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، تو وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ کھڑے ہوں گے تو بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا باقی لوگوں کا حساب شروع کرو۔ تو باقی لوگوں کا حساب بعد میں شروع ہوگا، تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پہلے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی
یہ حدیثیں تو یہ اس کے ذہن میں رکھنا ہے کہ 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت احادیث سے ثابت ہے. تو یہ تہجد کی نماز ہے. تو اعتکاف کرنے والے کوشش کریں، اور اپنے گھروں کے اندر خواتین جو بیٹھی ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ یہ نماز لازمی ادا کریں، اور ذہن میں بھی رہے گا ہمیشہ کے لیے کہ یہ نماز بھی ہوتی ہے. اسی طرح پھر 2 نفل ہیں سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد. اس نماز کو نماز اشراق بولتے ہیں، نماز اشراق کہتے ہیں. یہ 2 رکعت نماز ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج تھوڑا بلند ہو جائے، یعنی تقریباً 20 منٹ گزر جائیں، اس کے بعد جو بندہ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے متقین کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، کہ وہ صرف ذکر کے لیے یہاں پر موجود ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. تو کوشش یہ کرنی ہے فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پاک پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، تسبیح کر کے، کلمہ طیبہ کا ذکر کر کے، جو بھی ذکر کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اس کے بعد سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، جو ٹائم لکھا ہوتا ہے ہر روز کا، اس سے 20 منٹ پلس کر لیں، جمع کر لیں. تو اس کے بعد جو نماز ادا کریں گے نماز اشراق ہے. اس کی 2 ہی رکھتے ہیں، اس کی 4 بھی نہیں ہے، 6 بھی نہیں ہے، صرف 2 ہی رکعت نماز ادا کرنی ہے. اس کا ٹائم تقریباً 2 گھنٹے تک ہوتا ہے. سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد مزید آگے 2 گھنٹے تک اس کا ٹائم ہے، اس کے اندر یہ نماز ادا کر لی جائے. اس کے بعد ایک اور نماز ہے، جب سورج تھوڑا اور بلند ہو جائے اس کو نماز چاشت کہتے ہیں. اس نماز چاشت کی 2 رکعت سے لے کر 12 رکعتوں تک احادیث سے ثابت ہے. 2 رکعتوں کا الگ ثواب ہے، 4 کا الگ ہے، 6 کا الگ ہے. 12 رکعت تک یہ نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے. تو یہ بھی اعتکاف کرنے والے کوشش کریں، معمول بنائیں کہ 12 رکعت نماز چاشت بھی ادا کریں. اس کا ثواب جو حدیث پاک کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو آدمی 12 رکعت نماز چاشت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سونے کا محل عطا فرمائے گا. چھوٹا سا بھی تھوڑا سا بھی ٹکڑا سونے کا، وہ بھی آج لاکھوں میں ہے. 1 تولہ جو ہے 2,21,000 تک پہنچ گیا، بالکل تھوڑا سا سونا بنتا ہے. تو وہاں پر جنت کا محل، وہ سونے کا محل جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا جو بندہ 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے. تو اس نماز کا ٹائم زوال سے پہلے پہلے ہے. یہ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹائم جو ہے عبادت کا تو اس کے اندر 12 رکعت ہی پڑھ لی جائیں. اس کے اندر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اس کے بعد ایک اور نماز ہے مغرب کی نماز کے بعد. اس نماز کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، الف کے بعد واو ہے، اوابین. تو یہ 6 رکعت نماز حدیث سے ثابت ہے کہ جب بندہ نماز اپنی مغرب کی پڑھے، 3 فرض پڑھ لے، 2 سنتے پڑھ لے، تو وہ نفل شامل کر سکتے ہیں. جو 2 آپ پڑھتے ہیں اس کو بھی شامل کر کے ٹوٹل 6 کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور 6 رکعتیں پوری ہو جائیں گی. تو 6 رکعت نماز ادا کرنے کا جو ثواب حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو اس میں بھی 5-6 منٹ لگتے ہیں. تو صرف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنی رکھتے ہیں اور پڑھ لی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. تو 6 رکعت نماز مغرب کی نماز کے بعد ہیں، عام طریقے کے مطابق پڑھ لی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد رات میں سونے سے پہلے 8 رکعت حدیث میں نفل کی وہ ذکر آیا ہے کہ 8 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے اور نفلی عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ثابت ہے، آپ کا یہ عمل سنت ہے. تو یہ بہت ساری عبادات اس طرح کی ہیں کہ اگر اس معمول کے مطابق ہم شامل کر لیں اور اپنے معمول میں اس کو شامل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. باقی جو ٹائم ہے وہ بندہ خود ترتیب دے لے کہ رات کو عبادت بھی کرنی ہے، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور توبہ استغفار بھی کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا بھی کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے، گھر والوں کے لیے بھی کرنی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی کرنی ہے، مرحومین کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ بہت ساری دعائیں ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے. وہ بندہ اپنی آخرت کے لیے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، دعا کرے گا، تو وہ رب بہتر جانتا ہے کہ یہ بندہ میری خاطر یہاں پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.